بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں قصر حسین میں شہادت عظمیٰ کا مخبر اعظم آئے گا۔ اسے ایک جانور سمجھ کے نہ دیکھنا، یہ مقتل اور خیام آل تطہیر کے درمیان پیامبر ہے۔ میں اس کی قدر و منزلت کیا بتاؤں؟ یہ بات بھی ہے اس کی فضیلت کے بعد میں، نانا کے بعد تیری سواری ہے ذوالجناح۔ ساری رات کے تھکے ہوئے آپ ماتم کر کے آئے، لیکن اب جو وقت ہوا چاہتا ہے وہ خالی زین والی سواری لے کر یہاں کچھ بتانے آئے، لیکن آپ زین خالی نہ سمجھنا۔ یہ اتنی عالی مرتبت سواری ہے کہ جن شہزادیوں سے انبیاء بات نہیں کر سکتے، وہ شہزادیاں حسین کی شہادت کے بعد مرتجز کے گلے لگ لگ کے کمر زنی کرے یا زنجیر زنی کرے۔ ایک فکرہ میں آج دوہرا دوں گا، جاگی ہوئی آنکھیں ہیں، عزادار آنکھیں، تھکے ہوئے ماتمی ہیں، یہ تھکن بھی عزاداری کا حصہ ہے، لیکن آج رات ڈھلنے تک نہ تھکنا۔ آج رات ڈھلنے تک نہ تھکنا، یہ سواری یہ بتانے آئے گی کہ آج بطول کی بیٹیوں کے مسلح بھی جم جائیں گے۔ آج کے اس دن میں، اس وقت میں کسی سماعت کو لفظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سینے کو ماتم کرنے کے لیے لوہے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر نوحہ ہے، اندر درد ہے، کیونکہ ماتمی زنجیر زنی کے لیے بھی تیار ہوں گے، اپنی پشت پہ زنجیر بھی ماریں گے اور پھر ان زخموں پر مرہم بھی لگے گا۔ لیکن آج شام کے وقت ایک ایسی پشت پہ زخم لگے گا جس کے 1450 میل مرہم نہیں لگے گا۔ اتنی کثیر تعداد میں شبیہ مرتجز کے استقبال کرنے والے عزادار، میرے عزیز، میرے جوان، میرے بزرگ، بیٹیاں، بہنیں،
میں پہلا فکرہ آج کہہ رہا ہوں، اکیلے رہ گئے حسین، تنہا رہ گئے حسین، اکیلے رہ گئے فرزند رسول، جاگیر کا نواب اکیلا تھا، حسین جب تنہا ہو گئے اپنے خیمے میں آئے، شبیر نے ایک پرانا لباس مزید بوسیدہ کر کے زیب تن فرمایا، حسین نے یہ آخری دستار اپنے سر پہ خود باندھی، پھر اما فضا سے کہا ماں ساری مذکورات کو میرے خیمے میں لے آؤ، فرشتوں کے پروں پہ سونے والا حسین اپنے خیمے میں مٹی پہ بیٹھ گیا، کرسی ہٹوا دی، جب ساری بہنیں خیمے کے اندر آ گئیں خود اٹھ کے خیمے کا پردہ اندر سے باندھ کے تلوار بے نیام کر کے پاس رکھ لی، فرمایا ساری بہنیں بے شک سر پہ چادریں اتار کے میرے گرد کھڑی ہو کے جتنا رونا چاہو مجھے ابھی رو، جتنا رونا چاہو مجھے ابھی رو لو، کل تمہیں کوئی رونے نہیں دے۔ پھر بہنیں روئی، پھر بہن بلند ہوئے، ہائے حسین کی آوازیں بلند ہوئی، اور چکری والوں یہ آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ میر انیس نے نقشہ کھینچا، وہ فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے، بین کر کے بہنوں نے رخصت کر دیا، حسین خیمے سے نکل آئے، اور میں عزاداروں کو اور جوانوں کو آج معلومات میں اضافہ نہیں ہے، آج پرسہ ہے، آج ماتم ہے، آج آہوزاری ہے، کیونکہ یہ ذوالجناح صرف آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ حسین شہید ہو گئے، یہ ایک اور خبر بھی دے گا، یہ خبر یہ دے گا کہ جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آسان سفر نہیں تھا، حسین نے دن میں آسان سفر نہیں کیا، حسین کے خیمے سے اصحاب کا، آوان کا، انصار کا، بیٹوں کا، بتیجوں کا، مہمانوں کا مقتل کم سے کم فاصلہ 3 میل بنتا تھا، 71 بار حسین گئے، 71 بار آئے، بیٹھتے ہیں بھائی بیٹھتے ہیں، تشریف رکھیں، تصویر نہیں بن رہی، بیٹھتے ہیں، 71 بار گئے، 71 بار آئے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب میرے مولا کا کوئی ساتھی زین سے اترتا تھا لشکر یزید اس کے بدن اطہر پہ قبضہ کر لیتا تھا، تو حسین حملہ کرتے تھے، اپنا شہید چھڑواتے تھے، اکیلے اٹھاتے تھے، اٹھا کے فوجیں ہٹا کے زخم کھا کے شہید کا سر گود میں رکھ کے اسے پیار کر کے نانا سے ملوا کے گنج شہداء میں چھوڑ کے
پھر حسین واپس آتے تھے. یہ 6 گھنٹے کا سفر نہیں ہے. اگر 3 میل گن لو نا، 3 میل جانا 3 میل آنا، 450 میل کا سفر ہے جو حسین نے علی بن ہور سے علی اصغر تک طے کیا. اس دوران میرے مولا حسین، چونکہ بات ہوتی ہے مثالیں بھی دی جاتی ہیں، میں مولا کی شہادت میں کوئی مثال نہیں دوں گا. تیرے اندر میرے مولا حسین کا غم ہے، تیرا تعلق کسی مسلک سے ہے، جو آ گیا ہے وہ رونے آیا ہے نا. وہ تو اس لیے آ گیا ہے کہ رسول ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا، بطول آئی ہے میرے لال کو امت نے بڑا مارا ہے. کوئی ہے جو پرسہ دے؟ آج مسلک کا مذہب تو ہے نہیں، آج تو سارے ادادار ہو. مثالیں میں اس لیے نہیں دوں گا، لیکن ایک بات میں سمجھا دوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ حسین محکوم فطرت نہیں، حسین حاکم فطرت ہے. 206 ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی جسم، کتنی؟ اور تیر کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں لگے ہڈی توڑ دیتا ہے. 1000 سے زیادہ تیر لگے حسین، 1000 تیر کھانے کے بعد جو یزید کی فوج کو کوفہ چھوڑ آئے اسے محکوم فطرت نہیں، حسین حاکم فطرت. حسین میں سفر بتا چکا ہوں، شہادت پڑھوں گا تو زنجیر زنی میں دیر ہو جائے گی. میں کوشش کر رہا ہوں کچھ معاون تم میرے بن جاؤ، میں کچھ تمہارا بن جاؤں، ایک دوسرے کی گلے پہ باہیں ڈال لیں، ہائے کر کے رو لیں، شبیہ ذوالجناح کو بلا لیں، پھر ماتم ہو جائے. اتنی بار وہ ذوالجناح گیا، جو آیا اس کی رکابیں برابر نہیں رہی تھی، اس کی زین سلیقے سے نہیں رہی تھی، اس کی لگامیں کہیں کہیں سے کٹ گئی تھی، اس کے بدن پہ لہو بھی تھا. لیکن جب حسین بہنوں کے درمیان سے آخری بار نکلے تو آ کے مرتجز کو دیکھا، لگام کسی نے سلیقے سے سوار کے زین پہ رکھی، زین رکابیں برابر، زین بھی بالکل درست پڑی. شبیر نے مرتجز کو دیکھا، آواز دے کے کہتا ہے مرتجز وہ جو تمہیں میرے لیے تیار کرتے تھے وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے. یہ آج کس نے تیار کیا؟ کس نے آج تیار کیا؟ کلیجہ کٹ جاتا ہے مرتجز کے جواب سے. مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آج آپ کی بہن رقیہ ہے. حسین مرتجز کا جواب سن کے رکے نہیں، حسین آ گئے شہزادی کے خیمے میں. کہتے رقیہ مجھے جانا تو ہے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ساری زندگی بطول زادیوں کی چادروں میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھا دیا؟ شہزادی عرض کرنے لگی بھیا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں میرے سامنے مرتجز کو کھڑا کر کے کبھی زین رکھتے تھے، کبھی زین اتارتے تھے. میں نے پوچھا تو بھیا یہ کیوں؟ فرمایا کل میرے مولا نے اکیلے نہ جانا، اگر بطول کی بیٹیوں نے تیار کیا تیرے ساتھ آنے کا. یا سیدہ میں چکری کے تمام مومنین کی طرف سے، میں اپنی طرف
طرف سے، میں انجمن حسینیہ کی طرف سے، فروخ بھائی کی طرف سے شہزادی معافی مانگتا ہوں. ہم تیرے لال کو ویسے نہیں رو سکے جیسے رونا چاہیے. حسین خیمے سے نکل آئے، مرتجز سے آگے کا مرتجز فکر یہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ماتم کرنا چاہے. مرتجز کے قریب آ کے پہلا فکرہ حسین نے کہا مرتجز میں اکبر کی برچھی کا تھکا ہوا حسین. آج معاملہ ہے، آج ہائے حسین ہے، میری مدد کر، مجھے سوار کروا. مرتجز زمین پہ بیٹھا، پہلی بار حسین کسی پہ زانو پہ پیر رکھے بغیر عالم تنہائی میں مرتجز کی پشت پہ بیٹھے. مرتجز اٹھا، شبیر نے فرمایا چل، نہیں چلا. پھر فرمایا چل، نہیں چلا. جب تیسری بار فرمایا نا چل تو نہیں چلا. حسین فرماتے ہیں تھک گئے ہو، جاؤ مدینے چلے جاؤ، میری بیٹی تیری خدمت کرے گی. میں پیغام بھجوا دیتا ہوں. مرتجز نے جواب جو دیا وہ دل کی دھڑکنیں بند کر دیتا ہے. مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤ، میں کوئی مسلمان ہوں. چلتا کیوں نہیں؟ پھر چلتا کیوں نہیں؟ مرتجز کہتا ہے مولا آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں، میں آپ کے گھر کی تہذیب کو جانتا ہوں. آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے رکتے ہیں. کون آ گیا؟ مولا آپ کے سینے کا قرآن میرے صبح میں پڑھا. حسین نے دیکھا 3.5 سال کی شہزادی سکینہ بابا کے گھوڑے کے صبح کے گرد بازو حمایل کیے ہوئے رو رو کے کہہ رہی تھی مرتجز تو جائے گا، سکینہ یتیم ہو جائے گی. سر پہ ہاتھ، پرسے کی تیاری. میں اب انتظار نہیں کروں، میں ماتمیوں کا انتظار نہیں کروں، شہادت پڑھوں گا. ایک فکرہ کہنے دوں. حسین مرتجز سے اترے، بیٹی کو گود میں بٹھا کے وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا، جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا. اور پھر فرمایا بات سکینہ آج کے بعد پتھر پہ نماز پڑھنا، ریت پہ پڑھنا، گرم زمین پہ پڑھنا، سجاد سے نہ کہنا. ان کی گردن میں توق ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوگی، کمر میں لنگر ہوگا، پیروں میں بیڑیاں ہوگی. بس آج کے بعد صبر کرنا. حسین نے صبر کہا، صبر گود سے اٹھ گیا. حسین صبر کہہ رہے، صبر گود سے اٹھا، شہزادی چلی. اور آدمی جوانوں کتنا ماتم تم کر لو گے آج حسین کی شہادت سن کے. اگر سنو گے جب شہزادی چلی ہے نا تو جس بادشاہ کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا وہ حسین دھارے مار کے روئے. سوال کر کیوں روئے؟ حسین نے اپنی زندگی میں سکینہ کو یتیموں کی طرح بس بھیا کے انتظار میں حسین گئے. حسین ہر جنازے سے چپ کر کے گزر گئے، لیکن ایک مقام ایسا آیا حسین کے تیور بدل گئے. یہ عباس کے بازو کا مقام تھا. حسین نے تلوار نکالی، لشکر یزید پہ حملہ کر کے حسین کہتے ہو بے غیر تو تم نے میری بہنوں کا پردہ مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا. کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ. حسین لڑتے رہے، فوجیں ہٹتی رہی. اب انتظار نہیں، فوجیں ہٹ گئی. بہنیں جنگ دیکھتی رہی کہ اچانک
سے اٹھا ہوا ایک ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا. کہا حسین بچپن کا وعدہ وفا کر. کہا اماں یاد ہے. حسین نے تلوار نیام میں رکھنا شروع کی. زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پچھلیوں میں مارا. ابن اشعث نے حسین کو تیر مارا. نہیں اقتدار نہیں, ماتمیوں کا حوصلہ نہیں ہے. میں اس آگے نہیں بڑھوں گا. حسین نے سجدے میں سر رکھا. بیٹی آ گئی, بیٹی قریب آئی, شمر کا ہاتھ اٹھا, سکینہ مٹی پہ گری. حسین سے اللہ نے کہا تیری بیٹی زخمی, میرا دین بچ گیا. ضربیں چلتی رہی, نبی جاتے رہے, سکینہ کھڑی رہی. آخری فکریں, سکینہ کھڑی رہی, سکینہ کھڑی رہی. جب نامی ضرب چلی تو پھر سکینہ بھی چلی. پوچھو کہاں چلی؟ پانی لینے نہیں, فرات کے کنارے کنارے وہاں آئی جہاں چاچا گالی پڑا تھا. کہتی چاچا شمر نے میرے مولا کو مارے. جب واپس پلٹ کے آئی تیر بھی چل گئی تھی, ضربیں چل گئی تھی. شمر کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا. یہ حسین کو لے کے وہاں جا رہا تھا جہاں بہن کھڑی تھی. اس نے شبیر کی گردن پہ رستہ دو, بادشاہ کی سواری ہے, اور گلے لگ کے بہن کرو. شہزادی کہتی ہے میری جھولی میں رکھ دے جہاں تو کہے. ماتم حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے. سارے سجان مارے گئے اگے آت افسوس دے مل کے. اے کون ہے وی جڑی پسدی پئی ہے تیرے نال مسلسل رل کے. اے کون ہے وی جڑی پسدی پئی ہے تیرے نال مسلسل رل کے. وہ میرے خنجر تلے تیری گردن دے
ڈٹھا کسدا بھین بھرا کو آئی کول سجاد دے اٹھ دی باندی گھن نال فضل دی ماں کو تے مال تلیا پتر سجاد دیا آنکھیں رو رو کے لیلا کو آپ پتر جگہ پیو کو سگیا حصہ خات لکھ چھوڑے سغرا وہ کیتا قاتل خنجر دمو زخمی تے مقتول دے کول کھلو گے جتھ مان ہانی ساڑھ غازی کو میرے خنجر کو مان کے روکے تے بیادھی کو کھنا دخل دے وے تڑے قتل دے وچ رو روکے اجا بھیڑ تریدہ برکا لٹنے تڑے قتل تو فارغا ہو آوے اتنا زخمی تے کافی ہے تیرے ہکا ضرب چلائے میں تیرا ضربہ تاڑ دیا بہرا سیان دماغ تے نسو قدم خیام تو بہرائے توڑے کس گئے پتر بھرائے میں مان گیا ہاں تو بھی صابر ہے تے تو بڑھ گئی آن دی ہمیں اتنا زخمی تے کافی ہے تیرے ہکا ضرب چلائے میں تیرا ضربہ تاڑ دیا بیراسی آن دماغ تے نہیں قدم خیام تو بیرائے توڑے کس گیا پتر بھرائے میں مان گیا ہاں تو بھی صابر ہے تے تو بڑھ گئی آن دماغ اے میڈم ظلم بابا اتنی کو نہیں رون دے دے اے میڈم ظلم بابا اتنی کو نہیں رون دے دے اے میڈم ظلم بابا اتنی کو نہیں رون دے دے اے میڈم ظلم بابا اتنی کو نہیں رون دے دے آیا میڈم مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دے دے آیا میڈم مظلوم بابا جتنی کو نہیں روڑ دے دے لاش تیرا پتھر ہٹے دی کول میں کو دے دے آئے لاش تیرا پتھر ہٹے دی کول میں کو نہیں روڑ دے دے